بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ کیا حدیث شریف میں اس طرح آیا ہے کہ جو آدمی تنگ دستی کا شکار ہو، غریبی کا اور فقیری کا شکار ہو، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح کرنے سے دولت مندی آتی ہے۔ اور کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کے اپنی فقر و تنگ دستی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکاح کرنے کا حکم فرمایا۔ جب اس نے شادی کی پھر بھی اس کی تنگ دستی دور نہیں ہوئی، سرکار سے آ کے پھر شکایت کیا تو سرکار نے پھر اور ایک شادی کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے آ کے پھر شکایت کی، پھر سرکار نے اور ایک شادی کرنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے آ کے پھر شکایت کی اور اس کی تنگ دستی دور نہیں ہوئی تو سرکار نے چوتھی شادی کرنے کا حکم فرمایا۔ جب اس نے چوتھی شادی کی تو اس کی جو ہے تنگ دستی دور ہو گئی اور وہ مالدار ہو گیا۔ تو جاننا چاہیے کہ اس طرح کی بہت ساری روایتیں آئی ہیں کہ نکاح کرنے کی وجہ سے تونگری آتی ہے اور تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ جیسا کہ ایک روایت خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے فاقے کی شکایت کی، اور فاقہ کس کو کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے کھانا بھی نہ ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شادی کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کی سند بہت ہی ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت امام حاکم نے اور امام بزار نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے، اور ابو داود اور ابن ابی شیبہ میں حضرت عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال، عورتوں سے شادی کرو کیونکہ وہ مال کو، پیسے کو لے کر آتی ہیں۔ لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں اور امام مناوی نے فیض القدیر میں ابن عجلان سے روایت کیے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر اور تنگ دستی کی شکایت کی، غریبی کی شکایت کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، علیک بالباءۃ، تجھے چاہیے کہ تو شادی کرے۔ اس روایت کو امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، یعنی اس کے راوی جو ہیں صحیح روایت کے راوی ہیں، اور سوائے مسلم بن جنادہ کی وہ ثقہ ہے۔ بہرحال یہ روایت کسی قدر جو ہے معتبر روایت ہے۔ اور اسی معنی میں متعدد صحابہ سے بھی روایت آئی ہے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ من النکاح، اللہ رب العزت کی اطاعت کرو اس چیز میں جس کا اس نے حکم دیا ہے، یعنی نکاح کرنے میں۔ نکاح کرنے میں اللہ رب العزت کی اطاعت کرو تو اللہ رب العزت تونگری دینے میں اپنا وعدہ پورا کرے گا، یعنی مالدار کرنے میں اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں مرسل سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور مرسل کو جو ہے بعض صورتوں میں ضعیف روایتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ تونگری کو، یعنی غنا کو اور مالداری کو شادی میں تلاش کرو، اور اس روایت کی سند منقطع ہے، یعنی یہ بھی اس کے اندر بھی کمزوری پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی پر کہ جو مالداری کو نکاح کے ذریعے طلب نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العزت اپنی کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ اس روایت کو امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں روایت کیا ہے، لیکن یہ سند بھی اس کی منقطع ہے، یعنی یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ جتنی روایتیں ہم نے نقل کی ہیں ان میں صرف ایک روایت ہے
جو کسی قدر معتبر ہے۔ تو اس روایت کی وجہ سے امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض القدیر میں اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے المقاصد الحسنہ میں دوسری جو روایتیں ہیں جو ضعیف ہے ان کا معنی بھی درست ہے فرمایا۔ اور جب یہ روایتیں درست ہے، ان کا معنی صحیح ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دین اسلام میں یہ چیز ثابت ہے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے تونگری آتی ہے، نکاح کرنے کی وجہ سے فقر و تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ لیکن کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ آدمی کوئی کام نہ کرے، کوئی ہنر نہ سیکھے اور کوئی علم حاصل نہ کرے، اور جب پیسے اس کے پاس ختم ہو جائیں اور فقر و فاقہ ہونے لگے تو جا کے شادی کر لے؟ ایسا معنی بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسباب دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ اسباب حسی ہوتے ہیں اور کچھ اسباب معنوی ہوتے ہیں۔ اسباب حسیہ کون سے ہیں؟ حسی اسباب وہ ہیں جو محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ آپ باہر نکل کے بازار میں ایک چیز خریدیں گے اور اس سے زیادہ قیمت میں دوسری جگہ لے جا کے بیچیں گے تو آپ کے پاس پیسے اضافہ ہوں گے، یہ محسوس کر سکتے ہیں آپ اس چیز کو۔ آپ آگ لگائیں گے تو اس سے جو ہے کوئی چیز جلے گی، یہ جلنا جو ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ آپ جو ہے کوئی زخم ہو گیا ہے، آپ کو اس پر مرہم لگائیں گے تو وہ اس کا علاج ہوگا اور وہ جو ہے زخم آپ کا ختم ہوگا، یہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو یہ اسباب کیا ہے؟ یہ اسباب حسی اسباب ہیں، محسوس کر سکتے ہیں آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک مٹ جائے گی، یہ حسی اسباب ہیں۔ اور معنوی اسباب کیا ہیں؟ معنوی اسباب وہ ہیں جو بظاہر آپ کو نظر تو نہیں آتے ہیں، محسوس آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے ہیں، لیکن ان اسباب کے ذریعے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے۔ اب بظاہر آپ محسوس تو نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے بیمار کے منہ میں کچھ دوا ڈال رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پیٹ میں جا کے پھر اس کی بیماری دور ہو رہی، آپ کوئی بظاہر اس طرح محسوس تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ صدقہ دے رہے ہیں تو اس کا اثر برابر بیمار پر ہو رہا ہے اور اس کی شفا یابی ہو رہی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معنوی اسباب کی طرف رہنمائی ہے، یہ معنوی اسباب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑے۔ اب یہ رشتہ داروں سے جا کے اگر آپ ملیں گے تو اس میں عمر آپ کی کیسا اضافہ ہوگی اور آپ کے پیسوں میں کس طرح اضافہ ہوگا۔ تو ظاہری یعنی حسی سبب نہیں ہے یہ، لیکن معنوی سبب ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر یہ تاثیر رکھا ہے۔ لیکن اس کی بنیاد پہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں یہ حدیث شریف کو سننے کے بعد نہ کوئی کام کروں گا، نہ کوئی محنت کروں گا، نہ کوئی تجارت کروں گا، نہ کاروبار کروں گا، نہ پڑھوں گا، نہ لکھوں گا، صرف اپنے رشتہ داروں سے جو ہے اچھے تعلقات بنا کے رکھوں گا، ان سے ملاقات کرتا رہوں گا اور ان کو پوچھتا رہوں گا، اس کی وجہ سے مجھے رزق ملتا رہے گا اور میری آمدنی بنی رہے گی۔ اسی طرح اگر میں بیمار ہو جاؤں تو علاج نہیں کرواؤں گا، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج، اپنی بیماروں کی دوا صدقے کے ذریعے کرو، لہذا میں جو ہے صرف صدقہ کرتا رہوں گا اور میری شفا ہو جائے گی۔ تو یہ بات بالکل اللہ رب العزت کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ اسباب حسیہ کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد اسباب معنویہ سے بھی مدد لی جائے۔ جس بیمار کا خون بہت بہہ گیا ہو اس کو پہلے خون چڑھایا جائے اور اس کے لیے پھر صدقہ بھی کیا جائے۔ جس آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، پھر اس پر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے تاکہ اس کے اندر برکت ہو۔ بعض لوگ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ قوی ایمان رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور جو ہے نکاح کرنا چاہیے جب اس کے اندر جو ہے برکت رکھی گئی۔ نہیں، یہ اسباب معنویہ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے یعنی انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کون ایمان والا ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہر نبی جو ہے کوئی نہ کوئی پیشہ اپنائے ہیں، تجارت کیے ہیں،
بکریاں چرائے ہیں، مختلف جو ہے کام کیے ہیں۔ اگر اسباب حسیہ کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے خلاف ہوتا تو سارے انبیاء علیہ السلام یہ سارے کام کرنے کے بجائے، تجارت کرنے کے بجائے صرف نکاح کر لیتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسباب حسیہ کے موجود نہ رہنے کی صورت میں، جو کہ پیسہ ہوتا ہے، اصل پیسہ ہوتا ہے، مال اگر آدمی کے ہاتھ میں ہو تو وہ مہر دے سکے گا، وہ جو ہے بعد میں نفقہ کر سکے گا اپنی بیوی پر، تو یہ سبب حسی ہے نکاح کا۔ تو سبب حسی اگر موجود نہ ہو تو موجود نہ ہونے کی صورت میں نکاح نہ کرنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ لوگوں کو چاہیے جو نکاح کرنے کے پیسے اور استطاعت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ پاک دامنی کو اختیار کریں، پاک دامنی کو اختیار کریں، یعنی شادی نہیں کر سک رہے ہیں اور اس کی استطاعت ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ زنا کا راستہ یا کسی بے راہ روی کا راستہ یا فحاشی کا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ پاک دامنی کو اختیار کریں۔ پاک دامنی کو اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ رب العزت یہ نہیں فرمایا کہ اگر مالدار نہیں ہے اور استطاعت نہیں ہے شادی کرنے کی تب بھی تو تم کسی طرح جو ہے شادی کر لو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو پاک دامنی کو اختیار کرے اور تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرے جب تک کہ اللہ رب العزت انہیں جو ہے اپنے فضل سے غنی نہ کر دے۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں، جو تم میں استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اب دیکھیے استطاعت کا ذکر فرمایا یہاں، استطاعت ہو تو شادی کرو۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ اس سے جو ہے نگاہیں زیادہ نیچی رہتی ہیں، یعنی محفوظ رکھتی ہے، بری چیز دیکھنے سے جو ہے رکتی ہیں شادی کرنے کی وجہ سے، اور اسی طرح جو ہے شرمگاہیں محفوظ رہتی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو استطاعت نہیں رکھتا ہے شادی کرنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ جو ہے یعنی اس خواہش کو روک دیتا ہے۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو استطاعت نہیں رکھتا ہے شادی کرنے کی اس کو بھی چاہیے کہ جا کے وہ جلدی سے شادی کر لے تاکہ جو ہے اس کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے۔ جس کے پاس استطاعت ہے وہ شادی کرے فرمائے، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے وہ شادی نہ کرے بلکہ روزہ رکھے تاکہ شادی کرنے کی ضرورت اور خواہش جو ہے کم ہو جائے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے آدمی سے شادی کرنے سے منع فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے پیسے نہ ہوں۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو معاویہ اور ابو جہم کا رشتہ آیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ سے شادی کرنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، وہ تو فقیر آدمی ہے۔ البتہ اگر کوئی عقل مند ہو، دیندار ہو، با اخلاق ہو، حکمت والا ہو، ہنر مند ہو، لیکن اس کے پاس جو ہے تنگ دستی آ گئی ہے تو ایسے آدمی سے پھر بھی جو ہے نکاح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بلکہ اس کو جو ہے غنیمت ہی جاننا چاہیے، کیونکہ پیسہ تو کسی کے پاس بھی آ سکتا ہے یا جا سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جیسا کہ سیدنا مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس پیسے کچھ بھی نہیں رہنے کے باوجود سیدہ فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی شادی کی ان سے۔ تو ایسا باکمال یعنی دیندار اور با اخلاق اور ہنر مند اور عقل مند جو کوئی بھی کام جو ہے اچھی طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے بہت خوف زدہ رہتا ہے، اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، ایسے آدمی سے تو جو ہے شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ساری چیزوں کو پہچاننا اکثر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے، ایک نئے آدمی کو پہچاننا اتنا تو، لیکن اگر اس طرح کی چیز موجود ہے تو پیسے نہیں رہنے کے باوجود بھی جو ہے شادی کی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ چیز جو ہے پوری طریقے سے پائی نہیں جاتی ہے، تو پیسوں کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں جس طرح معاویہ بن ابی سفیان کا رشتہ جو ہے سرکار نے رد فرما دیا تھا، اسی طرح جو ہے
بچیوں کی شادی بھی تنگ دست آدمی سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ لڑکی خود جو ہے اور لڑکی والے خود جو ہے اتنے تنگ دست ہو کہ وہ خود اپنی بچی کو کھلا نہیں سکتے ہیں، اور ایک ایسا آدمی موجود ہے جو بالکل کنگال ہے، وہ بھی جو ہے فقیر ہے، تو ایسے لوگ جو ہے اگر ایسی بچی کی شادی اگر ایسے آدمی سے کر دے تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جو ہے وہ دیندار ہو اور با اخلاق ہو۔ یہ دو شرط اگر پائے جائیں تو ایسی حالت میں رہنے والی بچی جو ہے اگر کر لے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے برکت اور رزق میں جو ہے وسعت عطا کرے گا۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی تھی اور اس نے جو ہے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے حوالے ہیں، چاہے تو آپ نکاح کریں یا پھر جو ہے میری شادی کسی اور سے کر دیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا جو بالکل فقیر تھا، اس کے پاس جو ہے ایک لوہے کی انگوٹھی بھی موجود نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کیا قرآن موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس قرآن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مہر اس کا یہ بنایا کہ تو اسے جو ہے یہ قرآن سکھائے گا۔ اس کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی اس سے شادی کی، کیونکہ دونوں جو ہے فقیر اور تنگ دست تھے، لیکن آدمی نیک تھا، صاحب قرآن تھا اور با اخلاق تھا، اس لیے اللہ کے رسول نے اس کی شادی کر دی۔ البتہ وہ روایت جو سنائی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ آدمی کو کہا کہ اور ایک شادی کر، اور ایک شادی کر، اور ایک شادی کر تاکہ تیری تنگ دستی دور ہو جائے، تو شاید یہ راوی کی اپنی آرزو تھی کہ 4 شادیاں کرے، لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی تو اس نے اپنی طرف سے جو ہے یہ روایت کو بنا لیا، ورنہ حقیقت میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جہاں تک ہم کو معلوم ہو سکا۔ واللہ ورسولہ اعلم و احکم۔